نہایت ہی قابل احترام چیئرمین بزنس مین پینل میاں انجم نثار صاحب، ہمارے سرپرست الحاج شیخ محمد اکرم صاحب، ہمارے لاہور سے آئے ہوئے مہمان میاں محمد علی صاحب جو سابقہ پریزیڈنٹ ہیں لاہور چیمبر کے، اور ظفر محبوب صاحب جو لاہور سے ہمارے دوست آئے ہیں اور بزنس مین پینل سے تعلق رکھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ نئے منتخب پریزیڈنٹ چیمبر آف کامرس انڈسٹری جھنگ ندیم صاحب، سینئر نائب صدر راجہ شاہ زیب اینڈ پریزیڈنٹ آصف چشتی، تمام حاضرین دوست چیمبر ممبران جو یہاں پہ موجود ہیں، تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ میاں صاحب آپ کا بھی، آپ یہاں پہ آئے جھنگ چیمبر کی دعوت پہ۔ مجھے اندازہ ہے کہ یہ جو دن ہے پورے پاکستان کے چیمبرز کے حلف برداریاں ہو رہی ہیں اور اے جی ایمز چل رہی ہیں، اور اتنی مشکل اور اتنی ہیفٹی روٹین میں سے وقت نکال کے جھنگ چیمبر میں اس چھوٹے ادارے میں یہاں پہ آنا یہ ثابت کرتا ہے کہ بزنس مین پینل جو ہے جتنا وزن فیصل آباد، کراچی اور لاہور جیسے شہروں کے چیمبرز کو دیتا ہے، اتنا ہی وزن جو ہے وہ جھنگ جیسے ضلع کے چیمبر کو بھی دیتا ہے، تو اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ فیڈریشن میں ہم بڑے عرصے سے جھنگ والے اس چیز کو باور کرانے کی کوشش کرتے رہے ہیں کہ طاقت کے اعتبار سے چھوٹے ضلعوں کا ووٹ بھی اتنا ہی اہمیت کا حامل ہے جتنا کہ بڑے ضلعوں کا ہے، اور مجھے یہ خوشی ہے کہ ہمیشہ جھنگ چیمبر کامرس ہی ایک ایسا ادارہ ہے باقی چھوٹے ضلعوں میں جس نے ہمیشہ نیشنل لیڈرشپ کو اپنے حلف برداریوں میں مختلف بہانوں سے مختلف گیدرنگز میں مدعو کیا تاکہ اس ضلع کے کاروباری کا، اس ضلع کے انویسٹر کا جو کانفیڈنس ہے بزنس کی نیشنل لیڈرشپ کا، وہ اس میں بڑھ سکے، تو اس کے لیے ہم آپ کا دوبارہ شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور کچھ الفاظ جو ہے اپنے آؤٹ گوئنگ ٹیم کے حوالے سے ڈیفینیٹلی مبارکباد کے مستحق ہیں میرے یہ بھائی جو تینوں آج منتخب ہوئے ہیں، اور ساتھ ان کے جو ہماری نئی ایگزیکٹو کمیٹی کے جو نئے ممبرز جو منتخب ہوئے ہیں، آپ لوگوں کو بھی بڑی بڑی مبارک ہو، اور ان تینوں کو خصوصی مبارک ہو، اور آپ لوگوں کے لیے جو ہے صرف مبارک ہی نہیں ہے، ذمہ داری بھی ہے، وہ تو اسی اگلے سال پوچھیں گے تو اسی کی کیتا جی ہوں تو مبارک ہی لو۔ میں آؤٹ گوئنگ ٹیم کے حوالے سے یہ کہتا چلوں کہ مجھے نہایت خوشی ہو رہی ہے یہ کہتے ہوئے کہ جو آؤٹ گوئنگ ٹیم جس میں خصوصاً میرے آؤٹ گوئنگ پریزیڈنٹ شیخ شہزاد رفیق صاحب اور ان کے ساتھ ہمارے حاجی اشتیاق صاحب اور ملک صاحب بہترین ٹیم تھی۔ مجھے بڑا عرصہ ہوا پچھلے چند سالوں میں جو ہے وہ میری خواہش ہی تھی کہ مجھے ایک ایسی ٹیم ملے جو کہ جھنگ چیمبر آف کامرس کو کسی بھی مداخلت کے بغیر ایک نئے ویژن کے مطابق آگے لے کے جا سکے، اور اس کے لیے ہم نے کوشش کی کہ پچھلے سال ہم نئے نوجوانوں کو، نئے بچوں کو جو اس شہر کے، اس ضلع کے نئے ابھرتے ہوئے انٹرپرینیورز ہیں، ہم ان کو موقع دیں، نہ کہ انہی لوگوں کو موقع دیں جن کی شکلیں ہم بار 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 ان کو کمیٹیوں میں لا رہے ہیں، بٹھا رہے ہیں اور ان کو موقع دے رہے ہیں۔ اور سخت اختلاف کے باوجود بھی ان نوجوان بچوں کو، کئیوں کو تو میں نے خود ریکویسٹ کیا کہ نہیں، آپ کا آنا چیمبر میں بڑا ضروری ہے۔ بڑے عرصے بعد پچھلے سال میں نے کئی لوگوں سے میٹنگز کی ہیں، مجھے کچھ عرصہ سیاست کی وجہ سے لوگوں سے، چیمبر والوں سے ملنے کا موقع نہیں ملا، اور الیکشن ہرن تو بعد اسی ویلے سائیں، اس واسطے میٹنگز دا ٹائم بہت سارا تو سب سے میٹنگز کرنے کا موقع ملا، اور بہت سے نوجوان اچھے بچے جو ہیں وہ ہمیں نظر آئے جن میں یہ ٹیلنٹ نظر آیا کہ اگر یہ قیادت ان کے حوالے جینوئنلی کی جائے تو وہ اس چیمبر کو
اور اس ضلع کی بزنس کمیونٹی کو بہت آگے لے کے جا سکتے ہیں. اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پچھلی ٹیم جو ہے جس میں سے بہت سے نوجوان ابھی بھی ایگزیکٹو کمیٹی میں موجود ہیں، ینگ ہیں، نئے ہیں اور پرجوش ہیں، اور ماشاءاللہ بڑے ریگولرلی میٹنگز جو ہیں وہ اٹینڈ کرتے ہیں، چیزیں سیکھتے ہیں، باہر جاتے ہیں، سیکھ کے آتے ہیں، شیئر کرتے ہیں. تو شیخ شہزاد رفیق صاحب کی قیادت میں اور ہمارے سابقہ جو ہے نائب صدر اور سینئر نائب صدر کی قیادت میں بہترین طریقے سے ڈیلیور کیا. انہوں نے جو کام بڑے عرصے سے نہیں ہو سکا تھا، انہوں نے شیخ صاحب نے خود بھی اس کو ایکسپلین کیا، پی آئی اے کو انگیج کیا، مختلف سرکاری اداروں کو انگیج کیا، ایف پی آر کو انگیج کیا، ٹیکس والوں کو انگیج کیا. انہوں نے جھنگ سے باہر بہت سے ایسے ادارے جس میں ہوٹلز شامل ہیں، جس میں انڈسٹری شامل ہے، ان کو انگیج کیا اور انشور کیا کہ جھنگ چیمبر کے ممبرز کے لیے زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیشن جو ہے وہ ممکن بنائی جا سکے. اور بڑے عرصے سے اس چیز کی کمی تھی جو کہ ان کی صدارت کی صورت میں مجھے دیکھنے کو ملی ہے. اور میں اب تقریر کرتا جاؤں تو یہ تو لمبا کام ہو جائے گا. مختصراً میں اپنی جانے والی ٹیم کی جتنی تعریف کروں اتنی ہی کم ہے. بالکل ان کے لیے جڑے میرے پچھلے بھائی بیٹھے نے انادی کو لڑائی ہے جان والے نال تھوڑی تالیاں دی آواز جان والے تو آنی چاہیے نا. تسی تو لگتا ہے کہ جی روٹی کے انتظار بیٹھے ہوئے ہاں کسی کی تعریف ہوئے تو ہاتھ بجا دینے چاہیے کہ نہیں بجانے چاہیے. اگر کسی نے شریکہ ہے تو پھر اور گل ہے. ہاں بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی نے اچھا کام کیا ہے تو اس کی بالکل تعریف کرنی چاہیے. مجھے فخر ہے میری اس ٹیم پہ جو جا رہی، اور مجھے امید ہے نئی آنے والی ٹیم سے کہ آپ بھی ایسا ہی ڈیلیور کریں گے جیسا انہوں نے کیا ہے. کیونکہ اس دفعہ بھی بغیر کسی انٹرفیئرنس کے، بغیر یہ دیکھے کہ کس کی سیاسی ایفیلیشن کیا ہے، کون کس گروپ سے تعلق رکھتا ہے، کوشش یہ کی گئی ہے کہ ہم نئے نوجوانوں کو آگے لے کے آئے. اور اس دفعہ بھی نئے لوگوں کو یہ آگے لے کے آئے. اور میں جو یہاں پہ اور ہمارے بھائی بیٹھے ہیں میں ان سب کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں اور چیمبر کی ایکٹیویٹیز میں حصہ لیں. یہ چیمبر کسی کا نام نہیں ہے کہ بس جو چہرے بیٹھے ہیں انہوں نے ہی بیٹھے رہنا. آپ لوگ آئیں، ایکٹیو ہوں اور آ کے اپنا حصہ لیں اور آ کے اپنی ذمہ داری سنبھالیں جو کہ بحیثیت جھنگ کے شہری آپ کا رائٹ بنتا ہے، اس میں اپنا حصہ ڈالیں. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ ٹیم ہم نے اب چوز کی ہے، آصف چشتی جو نائب صدر ہیں ابھی ہمارے نئے، یہ بڑے عرصے سے ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں، بہت عرصے سے، اور بڑا اچھا ماشاءاللہ ہی از اے بگ سپورٹ ٹو دی چیمبر آف کامرس آفس اینڈ سیکریٹریٹ. شاہ زیب بڑا پرانا ہمارے ساتھ موجود ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہ بھی اسی طریقے سے سپورٹ ثابت ہوگا جس طریقے سے ہماری پرانی ٹیم تھی. اور ندیم از آلسو، یہ بھی ایک ینگ قیادت ہے بزنس کمیونٹی کی. ان کو شوق بھی ہے کام کرنے کا، اور میں امید رکھتا ہوں کہ یہ شوق صرف شوق کی حد تک نہ رہے، یہ شوق جو ہے مجھے ہوتا ہوا بھی نظر آئے. سارے آپ سے یہی امید رکھتے ہیں جو یہاں پہ بیٹھے ہیں، تاکہ نیکسٹ ایئر جب ہم یہاں سے آپ کو رخصت کر رہے ہوں تو آپ کی تعریف میں بھی ایسے ہی الفاظ لوگ بول کے جائیں جو آج شہزاد رفیق کی جو ہے تعریف میں لوگ کر رہے ہیں. اور مجھے آپ سے یہی امید اور یہی کمٹمنٹ چاہیے. مجھے یاد ہے کہ پچھلے لاسٹ ٹائم ہم نے اناؤنس کیا تھا جب شہزاد رفیق صاحب سے حلف لیا تھا کہ ان کو ہم انشاءاللہ مہینے کے اندر اندر ان کے نئے آفس میں بٹھا دیں گے. یہ میں اعلان کر کے یہاں سے اترا تھا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے گروپ کو سرخرو کیا. ہم سب کی ایفرٹ سے شہزاد رفیق صاحب نے ماشاءاللہ اپنی صدارت اپنے نئے آفس میں جو ہے وہ گزاری ہے، جس کا خواب جھنگ پچھلے کئی سالوں سے جو ہے وہ دیکھ رہے تھے. تو یہ بھی یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کو میں مبارکباد اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے گروپ کی کاوشیں تھیں، آپ کے گروپ کی سپورٹ تھی جس سے یہ ممکن ہوا، اور آپ نے جو وعدہ کیا وہ پورا ہوگا. اس کے علاوہ اسمال انڈسٹری کے حوالے سے جو انڈسٹریل اسٹیٹ ہے، انڈسٹریل اسٹیٹ میں بڑی کاوشیں ہیں سب کی، اور خصوصاً جھنگ چیمبر آف کامرس کی. یہ کوئی کریڈٹ لینے کی جو ہے یہ کھیل نہیں ہے.
ہمیں کوئی کریڈٹ نہیں چاہیے ہے. جس نے جو کچھ کیا ہوتا ہے وہ سب کو پتہ ہوتا ہے. جنگ میں رہنے والے جو ہے رب کی طرف سے اگر کوئی نابینا ہو تو وہ تو اللہ کی طرف سے ہے، مگر میں باقی جو بینا ہے ان کو نابینا نہیں سمجھتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو پتہ ہے کہ کس نے کیا کیا، کب کیا اور کیسے کیا. میری یہ جگہ نہیں ہے کہ میں یہاں اس پہ بیٹھ کے گفتگو کروں، مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس کو تکمیل تک پہنچانے کے بعد اس کو اگلے مرحلے پہ لے جانے والے ہمارے پریزیڈنٹ بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں. اس کو اگر کوئی پولیٹیسائز کرنا چاہتا ہے تو کر لے، مگر اس سے صرف نقصان ہوگا. نقصان یہ ہوگا کہ جب آپ اس قسم کے اچھے کام میں گروپ بندیاں کریں گے تو پھر لوگ اس طرف نہیں جائیں گے. بلکہ مجھے تو میرے نئے پریزیڈنٹ ایک نیا مشورہ دیا ہے. اس نے کہا کہ اگر سرکار کو تکلیف ہو انڈسٹریل اسٹیٹ سے تو ہم 10-20 مربع زمین خرید کے اپنی انڈسٹریل اسٹیٹ بنا دیں گے. جو پلاٹ جو ہے وہ سرکار کی انڈسٹریل اسٹیٹ سے سستا ملے گا. اگر سرکار اس کو تکمیل تک پہنچائے تو یہ بڑی اچھی بات ہے. اگر نہ پہنچائے تو پھر ایک اور انڈسٹریل اسٹیٹ کھڑی ہو جائے گی. وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. 36 لاکھ والا پلاٹ جو ہے وہ 15 لاکھ میں جب ہم دینا شروع کریں گے تو پھر 36 لاکھ کے پلاٹ کی طرف کوئی نہیں جائے گا. میری بات سمجھ رہے ہیں نا سارے؟ تو اس لیے میں سب کو بتاتا چلوں کہ یہ معاملہ جو ہے یہ ہم جانتے ہیں کہ یہ کام کیسے کرنے ہیں. ایسے معاملات ہم سے زیادہ کرنا جانتا کوئی نہیں. سو بہتر ہے کہ ہماری ساری کی ساری سپورٹ جو ہے وہ اسمال انڈسٹریز کے ادارے کو ملے گی، کیونکہ JCCI جو ہے وہ اصل نمائندہ ہے بزنس کمیونٹی کا. جس ادارے کو ہم سے کوئی سپورٹ چاہیے ہم حاضر ہیں، ہمارا گروپ حاضر ہے، ہمارا چیمبر حاضر ہے. ہمیں وہاں جا کے کسی کی محنتیں کرنے کا شوق ووق نہیں ہے، نہ ہم کسی ادارے کے پیچھے جائیں گے. اگر کوئی ادارہ جھنگ کے کاروباری کمیونٹی کو اس کا حق نہیں دے گا تو اس ادارے کا کام ہم خود کریں گے اور اس سے بہتر کریں گے. اس لیے اداروں کو بھی اگر اپنی ساکھ بچانی ہے تو بہتر ہے اپنا کام بہتر طریقے سے کرنا. سیکنڈلی اگلا پروگرام تو یہ ہمارے صدر آپ کو بتائیں گے. اور میں میاں صاحب سے آج رستے میں گفتگو کر رہا تھا، انہوں نے بڑی اچھی آفر کی ہے. میں اپنے انکمنگ پریزیڈنٹ کو بتاؤں، انہوں نے کہا کہ لاہور چیمبر جو ہے، لاہور چیمبر بہت بڑا چیمبر ہے. 30,000 سے زائد مجھے انہوں نے بتایا کہ کمپنیز ہیں جو اس میں ایکٹیو ہیں ماشاءاللہ. اور وہ میاں صاحب خود بھی رہے ہیں لاہور کے پریزیڈنٹ، اور اب بھی جو ہمارے گروپ کے نئے امیدوار جا رہے ہیں فیڈریشن میں، شیخ عرفان صاحب، وہ بھی لاہور چیمبر کے پریزیڈنٹ رہے. وہ بتا رہے ہیں کہ لاہور چیمبر میں جو تاجر ہیں ان کا شناختی کارڈ اور ان کا پاسپورٹ کا ڈیسک چیمبر میں ہے. اگر کسی تاجر نے اپنا شناختی کارڈ یا پاسپورٹ بنوانا ہے تو اس کو دفتروں میں نہیں جانا پڑتا بلکہ چیمبر کے آفس میں آنا پڑتا ہے. اوبیسلی یہ بہت بڑی سروس ہے. جہاں 30,000 کمپنیز ہوں وہاں پہ سرکار یہ سروس دیتی ہے. میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ ہم کل ایسا ڈیسک یہاں پہ لگوا لیں گے، مگر میاں جم صاحب بتا رہے ہیں کہ 15-20 قسم کی سروسز ہیں جو یہ لاہور چیمبر تاجروں کو وہاں پہ دے رہا ہے. ساری نہیں بھی کر سکتے تو انہوں نے آپ کو یہ دعوت دی ہے کہ جھنگ چیمبر کا ایک جو ہے وہ کوئی لوگوں کی چھوٹا سا 1-2 بندوں کا وقت وہاں پہ بھیجیں، اور جو کچھ جیسے ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں، جس حوالے سے کر سکیں، کسی سروس کے حوالے سے کر سکے، گائیڈنس کے حوالے سے کر سکے، سپورٹ کے حوالے سے کر سکے، تو وہ ہم جھنگ چیمبر کو دیں گے تاکہ یہاں بھی تاجروں کی اور بزنس کمیونٹی کی فیسیلیٹیشن کے لیے وہ مختلف ڈیسک جو ہے وہ اسٹیبلش کیے جا سکیں. اور اس کے لیے بھی ہم یہ صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. انشاءاللہ میں نئے پریزیڈنٹ کو کہوں گا کہ وہ جلد جو ہے جیسے ہی باقی چیزیں ان پلیس ہو جائیں تو وہاں لاہور والوں سے، ہمارے اپنے گروپ کے لوگ ہیں، جتنا ہم سیکھ سکیں اتنا ہی بہتر ہے. ساتھ ہی اب میاں صاحب کیونکہ پہلی دفعہ ہماری اس قسم کی کسی تقریب میں آئے ہیں تو میں صرف یہی گزارش کروں گا کہ ہمارا جو چیمبر ہے وہ بڑا اٹس اے بڈنگ چیمبر. ویسے تو یہ بڑا پرانا چیمبر ہے، 94 میں یہ اسٹیبلش ہوا ہے، مگر بہت سے اتار چڑھاؤ دیکھیں اس چیمبر نے. اس شہر اور ضلع کی بزنس کمیونٹی نے کبھی بزنس نیچے گیا، کبھی بزنس اوپر آیا، کبھی بزنس بند ہو گیا، کبھی بزنس چل پڑا. فی الحال ویسے ہی ملک میں بزنس کے حالات جو ہیں وہ اتنے بہتر نہیں ہیں.
مگر ہم چاہیں گے کہ آپ جو آپ نے آج کانفیڈنس دیا ہے جھنگ آ کے پورے پنجاب کے چھوٹے چیمبرز کو ایک میسج دیا ہے کہ بزنس مین پینل جو ہے وہ اسی طریقے سے چھوٹے چیمبرز کی بھی آواز بنے گا جس طریقے سے وہ لاہور اور کراچی کے لیے فائٹ کرتا ہے. تو ہمیں صرف آپ سے اسی سپورٹ کی ضرورت ہے کہ آپ اس قسم کے چیمبرز اور ہمارے جھنگ کے جو تاجر ہیں ان کے مسائل ہوتے ہیں جو ہم جھنگ کے لیول پہ حل کر سکیں وہ میرا پریزیڈنٹ حل کرے گا، اور جو یہ جھنگ کے لیول پہ نہ کر سکیں جو کوئی فیڈریشن کے لیول پہ ہوں وہ آپ ان کی سرپرستی کرتے رہیں. ان کے مسائل ہوں گے، وہ ایف بی آر میں ہوگا، وہ فیڈریشن میں ہوگا، وہ ٹیکس والوں کے ساتھ ہوگا، بجلی والوں کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ ان کو تنگ کرتے ہیں، مختلف محکمے ہیں. تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک لیزن اس قسم کا ہم بنائیں گے تاکہ وہ مسائل آپ کے اس گروپ کی سرپرستی میں ہماری جھنگ کی کمیونٹی جو ہے وہ یہ فیل کرے کہ ہمارے جو دوست ہیں وہ لاہور بیٹھے ہیں، اسلام آباد بیٹھے ہیں، اور اگر کوئی مسئلہ یہاں حل نہیں ہو سکا تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی طرف سے حل ہو سکے. اس کے علاوہ کوئی اور ایسی بات نہیں ہے، کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں ہے. میں دوبارہ شہزاد رفیق کا شکر گزار ہوں کہ اس نے ہمارے چیمبر کو ایک ہی ہیز گیون سارٹ آف کیا اسے کہتے ہیں ایک انرجی، جو انرجی پاس آن ہو رہی ہے ندیم کو، اور یہ اس کو آگے لے کے چلے گا. تمام لوگوں سے گزارش ہے، آپ کا چیمبر ہے، آئیں اس میں شامل ہوں، اس میں ایکٹیو ہوں. بہت سے کام ہیں کرنے والے، بہت سی ذمہ داریاں ہیں نبھانے والی، اور بہت سے رول ہیں جو آپ ادا کر سکتے ہیں. ہم اسی کو چودراہٹ یہاں دینا پسند کریں گے جو ایکٹیو ہوگا. گھر بیٹھے ہم کسی کو نہ گھر بیٹھے چودھریوں کے ہم قائل ہیں، اور نہ ہم کسی کو گھر بیٹھے چودھری بنانا چاہتے ہیں. آپ کام کریں، ینگ آدمی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے گا، ہم آپ کی سپورٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ اپنا ٹیلنٹ بھی پالش کریں، آپ اپنے ضلع کے لیے بھی کام کریں، اپنے بزنس کے لیے بھی کام کریں، اپنے بزنس کو بھی ڈیولپ کریں. بہت سے مواقع ہیں. اب یہ کرونا کی وجہ سے وہ انٹرنیشنل وزٹس تو کم ہو گئے ہیں، ورنہ ایکسپوز اور سیمینار سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. تو جیسے ہی وہ سلسلہ شروع ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہاں شہر کے اس چیمبر کے جو لوگ ہیں ان کو ہم باہر بھیجیں گے، وہ جائیں وہاں سے سیکھیں اور آ کے اپنا کاروبار بہتر کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار جو ہے ان میں برکت ڈالے، آپ کو ترقیاں دے، آپ کو محفوظ رکھے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. جہاں میرے گروپ کی اور ہماری آپ کو سپورٹ کی ضرورت پڑے گی انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. میں آپ سے اجازت چاہوں گا.